بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے سامعین یہ درج ذیل معلومات حاصل کر سکیں گے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں یہ واقعہ مذکور ہے؟ کس نبی کی قوم کو مارا گیا پھر زندہ کیا گیا؟ کتنی تعداد میں لوگ وفات پا گئے تھے؟ زندہ ہونے کے بعد یہ لوگ کہاں رہے؟ زندہ ہونے کے بعد کون سی خاص نشانی ان لوگوں میں اور ان کی نسل میں موجود رہی، اور اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورت البقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس واقعہ کا اس طرح ذکر فرمایا ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اس واقعہ کا پورا تذکرہ اس طرح ہے: بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی۔ شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موتو۔ عربی اصطلاح میں موتو یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ ان سب کو کہو موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک سب کے سب مر جاتے ہیں، جن کی تعداد 70,000 بیان کی جاتی ہے۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بغیر کفن کے 8 دن تک پڑی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سڑنے لگیں، بو آنے لگی، پورے جنگل میں بدبو پھیل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت جو کہ اچانک تھی اور لاشوں کو بغیر کفن کے دیکھ کر اتنا رنجیدہ ہوئے کہ اب دیدہ ہو گئے، اور بارگاہ رب العزت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگنے لگے: یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ محبت دی ہے، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم کے یہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کیا کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی: اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے: اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔
پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ فرما دیجئے اے ہڈیو تم اللہ کا یہ حکم لازم کر لو کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی اے حزقیل علیہ السلام اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں یہ کہتی ہوئی کھڑی ہوئیں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہتی تھی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقرر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔